औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, हम जिस तरीके से मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं और जिस तरीके से माशरे में देख रहे हैं, जो मामलात हमारे इर्द गिर्द में चल रहे हैं, तो एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारे दिलों में और दिमाग में और हत्ता के घरों में हमारे एक बड़ा टेंशन का माहौल बनाया हुआ है। और उसका ताल्लुक़ जो है वो सिंपल इस बात से है कि एक दूसरे का मौक़िफ़ ना समझना और ना समझने की वजह से किसी की बात का बुरा मना देना, और बात का बुरा मनाना कहाँ से कहाँ चला जाता है, नाराज़गी तक चला जाता है। ये नाराज़गी जो है वो दोनों घरों या जिन अफराद में आपस में हो एक टेंशन का बायस बन जाती है। और इस नाराज़गी से जो होने वाले आगे मज़ीद मामला चलते हैं, यकीन कीजिए कि वो अच्छे भले खाते पीते सेहतमंद इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है। ये नाज़रीन, डिप्रेशन की बीमारी बेसिकली रगें खिंचने से होती है, दिमाग की रगें। और अगर इसका इनिशियल आप लें तो होता कहाँ से शुरू है ये सारा मामला, कि ये मामला इस तरीके से क्यों नहीं हुआ जिस तरीके से मैं चाहता या मैं चाहती थी। उस तरीके से होता तो ठीक होता। अब बात नाराज़गी पे आ गई, बात आपस में एक किस्म के लड़ से के झगड़े पे आ गई। अब नाज़रीन, ये मामलात जब बढ़ते हैं तो इतने बढ़ते जाते हैं कि इतने क्लोज़ रिश्ते, ऐसे रिश्ते, हत्ता के एक माँ बाप के बहन भाई भी, एक ही औलाद सारे माँ बाप के, वो भी आपस में नाराज़गी, दोस्त अलहदा, लेकिन एक और बड़ा मज़बूत रिश्ता, बहुत मज़बूत रिश्ता जिसकी बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अहद व पैमान रख के की जाती है, वो यानी मियाँ और बीवी, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, जो कि इतना मज़बूत कि उसकी मिसाल ही नहीं, और उतना ही नाजुक कि उसकी भी मिसाल ही नहीं। बड़ी अजीब बात है इस रिश्ते के अंदर नाज़रीन। बहुत सारी हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बच्चियां नाराज़ होकर बैठी हुई हैं कि वजह क्या है जी, कि कुछ मामलात हो गए हैं घरों में हस्बैंड के साथ। और अगर आप दोनों तरफ की बात सुने किसी तरीके से, दोनों तरफ की, बीच में कुछ भी मामलात नहीं होते, बड़े छोटे मामलात होते हैं, छोटी बात होती है। होता क्या है कि वो मुझे समझ नहीं पाए, मैं उनको समझ नहीं पाई, उन्होंने ये कहा, मैंने ये कहा। और नाज़रीन, यकीन कीजिए कि होता क्या है कि जब दो फरीक आपस में नाराज़ हो जाते हैं, तो होता क्या है कि दोनों डायरेक्ट आपस में बात नहीं करते, लेकिन दोनों अपने अपने रिश्तेदारों में जो है वो अपना मौक़िफ़ बयान करते रहते हैं हर एक के सामने। और वेरी अनफॉर्चुनेटली ये हमारे एक माशरे का बड़ा ड्रॉबैक किस्म का एक कैरेक्टर समझ लीजिए, कि जिन लोगों के सामने वो दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, जिन्होंने अहद व पैमान किए होते हैं इकट्ठे ज़िंदगी गुजारने के, वो अपनी जब सफाई पेश करते हैं तो दूसरे लोग उनके सामने आके कहते हैं कि मैंने तो उसकी बात सुनी थी, वो तो तुम्हारे ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, या तुम्हारे हस्बैंड को कहते हैं तुम्हारे ख़िलाफ़ बातें कर रही है। आपस में उनके जो है वो बातचीत ना होने से बात यहाँ तक आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ ऐसा ना करे कि हमेशा की सेपरेशन हो जाती है। और इस मामले में अगर बीच में बच्चे हों तो ये और ज़्यादा मामला ख़तरनाक हो जाता है। नाज़रीन, देखिए होता क्या है, एक बड़ी छोटी सी बात है जिसको हम इतना बड़ा बना लेते हैं। बात शुरू कहाँ से होती है, मैंने ये कहा, उन्होंने ये समझा, उन्होंने ये ऐसा क्यों समझा। बाज़ दफ़ा होता ऐसा है कि ये 6 और 9 के हिंसे वाली बात होती है। उनको 9 दिखाई दे रहा होता है, आपको 6 दिखाई दे रहा होता है। अगर दोनों फरीक में से अगर एक फरीक अगर माज़रत के साथ माफ़ी मांग ले, या ये कह दे चलो आप सच्चे हो, ठीक है जी, मुझसे ही शायद गलती होगी, वही मामला ख़त्म हो जाता है। बड़े छोटे। लेकिन नाज़रीन, जो लोग नाराज़ होते हैं और जो नाराज़ रहते हैं,
وہ بڑی مشکل سے وقت گزارتے ہیں۔ میں نے آج تک کبھی کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ وہ ناراض ہو کے سکھی ہو گیا ہو، خواہ کوئی بھی ہو، دو بھائی ہوں آپس میں، دو بہنیں ہوں آپس میں، دو سہیلیاں ہوں آپس میں، بچے ماں باپ کے ساتھ ہوں یا میاں بیوی ہوں، یا جو بھی مطلب یہ کہ جس قسم کے بھی ہمارے رشتوں میں جو تعلقات بنے ہوتے ہیں، دونوں کبھی بھی سکھ نہیں پاتے ہیں، ہمیشہ وہ ایک کرب کی زندگی جیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ناراض لوگوں کو منانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ اجر عظیم رکھا ہوا ہے کہ جس کی مثال میں آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ آج مانگو جو مانگتی ہو، جو مانگو گی وہ ملے گا۔ اور جب رحمت للعالمین کو اس حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی، اور ان کی سمجھ میں نہ آیا، میں تھوڑا مختصر کرتا ہوں قصے کو، تو وہ ان کی تو سمجھ میں نہ آیا کہ اتنی بڑا آج سوال میں کیسے کروں کہ جو مانگو گی میں بتاؤں گا۔ اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئیں، اور وہاں جا کے انہوں نے سارا بتایا کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اندازہ کیجئے کہ جو اتنے پکے گہرے دوست ساتھ رہنے والے، لیکن وہ بھی اس چیز کا لحاظ کرتے تھے کہ نبی سے ایسا سوال نہیں کرنا جو برا منا جائے، اگر دل میں ہوتے بھی تھے سوال پھر بھی نہیں کرتے تھے۔ جب بیٹی آئی، بیٹی نے ذکر کر دیا تو کہتے اچھا ٹھیک ہے، ان سے پوچھو کہ جب آپ اللہ رب العزت کے ساتھ شب معراج کے روز گئے تھے، معراج کی رات، تو کیا گفتگو ہوئی تھی آپ کی اللہ کے ساتھ؟ حضرت عائشہ نے واپسی پر آ کر جب رسول اللہ کے سامنے قصہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ عائشہ یقیناً یہ تیرے سوال نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جی میں بالکل اپنے والد محترم کے پاس گئی تھی تو یہ انہی کا سوال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دو ناراض لوگوں میں صلح کروائے گا اس کا اجر اتنا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ سمجھے کہ آسمان و زمین میں نہیں بنے، اتنا اجر ہے اس کا، دو ناراض لوگوں میں راضی نامہ کروانا۔ تو حضرت عائشہ دوبارہ اپنے والد محترم کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق پہلے مسکرائے، خوش ہوئے کہ چلیں یہ تو مطلب ایک یہ بات مل گئی، اور ساتھ ہی ایک دم پریشان بھی ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ابا جان آپ خوش ہوئے اور اچانک پریشان بھی ہو گئے، تو کیا وجہ ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دو ناراض لوگوں میں صلح کروانے کا اگر اجر اتنا زیادہ ہے تو دو راضی یعنی دو مل جل کے رہنے والے لوگوں میں تفرقہ یا دونوں میں آپس میں لڑائی ڈالنے کا جو ہے وہ گناہ بھی کس قدر شدید ہوگا، کیونکہ اس کا اپوزٹ بھی تو دیکھیے نا، پھر بالکل بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین، دوسروں کو معاف کر دینا، دوسروں کو غلطیاں سمجھ کے معاف کر دینا، اس کا اجر اتنا ہے کہ میں 10 گھنٹے تک اتنا کہہ دوں میں نہیں اتنے تک پہنچ سکتا، اتنا زیادہ اجر ہے۔ کیسے ناظرین؟ آج ہی صبح ہماری ایک سبسکرائبر سے بات ہوئی، ماشاءاللہ ہماری بہن نے جب کال کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ میری ویڈیو سن رہی تھی، تو میری ویڈیو جب سن رہی تھی کہ معاف کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ اتنی سچی بات کہی ہے کہ میں اس وقت سے سوچ رہی تھی کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں کہ واقعی معاف کرنے کا بہت اجر ہے۔ میں نے ان سے فرمایا کہ آپ پلیز جو ہے وہ اگر ہو سکے تو میرے ساتھ شیئر کیجئے۔ انہوں نے بتایا کہ کسی بات پہ کسی کے ساتھ ان کا بڑا ایسا معاملہ ہوا، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بڑے مطلب سخت الفاظ میں ان کے ساتھ ان کی مذمت کی اور سخت الفاظ کیے۔ تو یہ میری بہن کہتی ہے کہ میں بڑی خاموشی سے سنتی رہی وہ الفاظ سارے، اور اللہ رب العزت کا ڈر ہونے کی وجہ سے میں اس کے جواب بھی نہیں دیے، آنسو بہا کے خاموش ہو گئی، اور ساری کے ساتھ ایک باتیں دل میں رہی کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر بولوں گی تو معاملہ بڑھ جائے گا، میں خاموش رہوں، میں صبر کروں۔ اور اسی رات اللہ رب العزت
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسی رات خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یقین کیجئے کہ وہ ہماری بہن یہ رو کے بتا رہی تھی کہ میں اتنی خوش ہوئی کہ اگر میں جواب دے دیتی تو مجھے کیا حاصل ہوتا، لیکن میں نے صبر کیا، میں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، غصے کو بھی قابو کیا، حق پہ ہونے کے باوجود جواب نہیں دیا، اور اس کا اتنا بڑا اجر عظیم۔ ناظرین، کیا آپ کو ایسا اجر نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو اس قسم کے جو ہے وہ خواب نہیں چاہیے کہ معاف کریں؟ ناظرین، روزانہ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سویا کیجیے۔ ہم لوگ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو لیٹ سے کہ میں جو کوئی مجھ سے ناراض ہے، فار ایگزامپل کوئی مجھ سے ناراض ہے، اس کا مینٹل لیول ہائی ہے، اس کا مینٹل لیول بہت ہائی ہے، اور وہ مجھ سے میری کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اتنا سوچ لے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اس بندے کا مینٹل لیول اتنا ہائی نہ ہو کہ اس نے ایسی بات کر دی کہ جو مجھے پسند نہیں تھی، تو اس کو موقع دیا جائے، اس کو معاف کیا جائے اور سمجھایا جائے کہ آئندہ سے ایسی بات نہ کرنا، مجھے اچھا نہیں لگتا، بجائے اس کے کہ ناراض ہو کے بیٹھ جانا۔ بڑا اجر ہے، یقین کیجئے بڑا اجر ہے ناظرین، بہت بڑا ٹاپک ہے، اس میں بات بھی کیا کروں، کتنی کی بات کروں، دل تو کہہ رہا ہے بہت لمبی بات کرنے کا، لیکن ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں۔ آج رات سب کو معاف کر کے سوئیے، اور آپ جن سے ناراض ہیں ان کے ساتھ راضی ہو جائیے، پیغام بھیجوائیے، کوئی بھی ہے، کہیں بھی ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جو آپ کی قدر کرتے ہیں، اگر میٹھا کھاتے کھاتے اگر تھوڑی سی بیچ میں غلطی سے مرچ آ جائے کرے، تو اس سارے جو میٹھا کھلانے والے نے آپ کو میٹھا کھلایا ہوا ہے، اس کو رد مت ہونے دیجیے، اس کی بھی قدر کیجیے۔ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی اور سے ہوگی ہے تو آپ سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ معاف کر دیجیے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اعلیٰ درجات پائیے انشاءاللہ۔